إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ہائے کنایا ہائے ضمیر کو کہتے ہیں، لیکن اس باب میں ہائے ضمیر میں صرف مفرد مذکر کی ہائے ضمیر سے بحث ہوگی. ہائے ضمیر مفرد مؤنث جیسے فیہا منہا وغیرہ کی بات اس باب میں نہیں آئے گی، چونکہ اس میں کسی قاری کا اختلاف ہی نہیں ہے. اسی طرح تثنیہ اور جمع کی جو ضمیریں ہیں ان کی بات بھی اس باب میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرأت سبع میں تثنیہ اور جمع کی جو ضمیریں ہیں نا، فیہما، علیہما، علیہم، فیہم، فیہن، علیہن وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں اختلاف ہوتا ہے ثلاثہ میں. امام یعقوب اگر آپ ان کی قرأت پڑھ رہے ہیں، ابھی ثلاثہ میں پڑھ ہی رہے ہوں گے، وہ ان میں ہا کو ضمہ دیتے ہیں. لیکن چونکہ شاطبیہ میں من طریق شاطبیہ تثنیہ اور جمع کی ضمیروں میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے امام شاطبی نے باب ہائے کنایہ میں صرف مفرد مذکر کی جو ضمیر ہے اس پر بحث کی ہے. چلیے، اس میں اختلاف جو ہے وہ صرف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے. اصولی طور پر 4 صورتیں ہیں ہائے کنایہ کی، اصول کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، پھر مستثنیات بتاؤں گا. 4 قسمیں ہیں، یعنی 4 اصول ہیں ہائے کنایہ کے. پہلا اصول یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں میں حرکت ہو. دوسری صورت ہے کہ پہلے ساکن ہو بعد میں حرکت ہو. تیسری صورت ہے کہ پہلے بھی ساکن ہو بعد میں بھی ساکن ہو. چوتھا یہ ہے کہ بعد میں ساکن ہو پہلے حرکت ہو. 3 صورتوں میں قراء حضرات کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جب ہائے ضمیر پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو، سب قراء صلہ کرتے ہیں. جیسے انہو ہوا، انہو ہوا. اور اگر بعد میں ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو یا ما قبل متحرک ہو، ان دونوں صورتوں میں تمام قراء جو ہے وہ ہا میں عدم صلہ کرتے ہیں ما سوائے ابن کثیر کے. وہ ہائے ضمیر ما بعد حرکت ہو ما قبل ساکن ہو، جیسے فیہ ہدن، اس میں جو ہے وہ صلہ کرتے ہیں. اور اگر ہائے ضمیر ما بعد جو ہے متحرک ہو ما قبل ساکن ہو، ما بعد بلکہ ما بعد میرے خیال پیچھے میرے سے بات کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ذرا کریں. ہائے ضمیر ما بعد ساکن ہو ما قبل ساکن یا متحرک ہو تب بھی تمام قراء میں صلہ کرتے ہیں. یہ 3 صورتیں ہو گئیں. اختلاف صرف ایک صورت میں ہے کہ ہائے ضمیر ما بعد متحرک ہو ما قبل ساکن ہو، ما بعد متحرک ہو ما قبل ساکن ہو، اس میں جو ہے ابن کثیر صلہ کرتے ہیں، باقی ساری قراء میں صلہ کرتے ہیں. یہ 4 اصول ہیں. اب جب اصول ہوں گے تو پکی بات ہے مستثنیات بھی ہوں گے. اس باب میں ان اصولوں سے 11 کلمات مستثنیٰ ہیں. ان اصولوں سے 11 کلمات مستثنیٰ ہیں. دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے 12 بنے یا 11 بنے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ان میں ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ہم کتاب سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے 2 جو شعر ہیں باب ہائے کنایہ کے، ان میں اصولوں کا ذکر ہے، اور باقی بعد میں اس باب کے جتنے بھی اشعار ہیں 8 اشعار بنتے ہیں، ان میں مستثنیات کا بیان ہے. تو ذرا باب کا ترجمہ دیکھیں. اس باب کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری بات واضح ہو جائے گی. وَلَمْ يَصِلُوا ہَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ. وَلَمْ يَصِلُوا ہَا مُضْمَرٍ، ہا مُضْمَرٍ. وَلَمْ يَصِلُوا تمام قراء سبع نے صلہ نہیں کیا ہا مضمرن ہائے ضمیر میں قبل ساکن، جب وہ ساکن سے پہلے ہو. جب ہائے ضمیر ساکن سے پہلے ہو تو تمام قراء سبع نے صلہ نہیں کیا. اچھا، ہا ضمیر ساکن سے پہلے ہو اور ہا ضمیر سے پہلے کیا ہو، برابر ہے کہ ساکن ہو یا متحرک ہو، دونوں صورتیں آ گئیں. تو گویا اس آدھے شعر میں 2 صورتیں بیان ہوئیں. ہائے ضمیر ساکن سے پہلے ہو، برابر ہے کہ اس سے پہلے ساکن ہے یا متحرک ہے، تمام قاری نے عدم صلہ کی ہے. اس آدھے شعر میں اس کی دلیل ہے. اچھا، اب اس کی ضد کیا نکلی کہ آئندہ جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ہائے ضمیر ما بعد متحرک کی، کیونکہ ابھی بات آئی تھی ہائے ضمیر ساکن سے پہلے ہو تو تمام قراء عدم صلہ کرتے ہیں. اس میں 2 صورتیں آئی تھیں. اب اس کا مطلب آئندہ جو بات چلے گی وہ ما بعد متحرک کی چلے گی. اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں نا. اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت ہے ما قبل بھی متحرک ہو، دوسری شکل ہے کہ ما قبل ساکن ہو. تو کہتے ہیں وما قبل التحریک، جب ہائے ضمیر
کا ما بعد متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو تو سب قاریوں کے لیے صلہ کیا گیا ہے. ما بعد بھی متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو تو تمام قاریوں کے لیے صلہ کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ ما بعد متحرک کہاں سے نکلا؟ یہاں تو لکھا ما قبل متحرک ہو. وہ پہلے آدھے شعر کی ضد سے نکلا کہ آئندہ جو بات آئے گی وہ ما بعد متحرک کی آئے گی. تو اگر ما بعد متحرک ہو یہ پہلے آدھے شعر کی ضد سے نکلا، اور ما قبل متحرک ہو یہ لفظاً لکھا ہوا ہے وما قبلہ التحریک للکل وصلہ. اچھا اب وما قبلہ التسکین ہو اور جب ہائے ضمیر سے پہلے ساکن ہو اور ما بعد کیا ہو متحرک، وہ کہاں سے نکلا؟ وہ پہلے آدھے مصرع کے سے نکلا، پہلے شعر کے پہلے آدھے مصرع کی ضد سے نکلا. یعنی ہائے ضمیر ما بعد متحرک اور ما قبل ساکن. اس میں ابن کثیر جو ہے وصلہ یہ معذوف یہاں نکالیں گے، ان کے لیے صلہ کیا جائے گا. ضد یہ نکلی کہ ابن کثیر کے علاوہ باقی تمام قراء عدم صلہ کریں گے. یہ چار آپ کے پاس اصول آ گئے. اگر ان میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب اس باب کے مستثنیات کا ذکر ہونے لگا ہے. آپ پہلے نمبر لگا لیں، میں نمبر لگوا دیتا ہوں، ترجمہ پھر کراؤں گا. پہلا مستثنیٰ فیہ مہانن، اس پر نمبر 1 لگا لیں، فیہ مہانن. دوسرا کلمہ مستثنیٰ یؤدی نولی نسلی نوتی، یہ کتنے کلمے ہو گئے؟ 4. تو 3 2 3 4 5 مستثنیٰ ہو گئے. چھٹا مستثنیٰ وعنہم وعن حفص فالقہ، یہ چھٹا مستثنیٰ فالقی لگا لیجئے اس پر نمبر 6. ساتواں مستثنیٰ ویتقی حما صفہ قوم بخلف وانہلا، یہ ساتواں مستثنیٰ ہو گیا. وقل بسکون القاف والقصر حفصم، یہ وہی بات چل رہی ہے ابھی. 8واں مستثنیٰ ہے ویأتی لدا طٰہٰ بالاسکان یجتلی، یہ یأتی پر 8 لگا لیں. 9واں ہے واسکان یرضی یمن لبس طیب بخلفہما والقصر فاذکروا نوفل لہ الرحب، یہ 9واں مستثنیٰ یرضی. اور 10واں مستثنیٰ خیرا یرا اور شرا یرا، ان کو اگر 2 شمار کرو تو پھر 11 ہو گئے، اگر 1 شمار کرو تو 10 ہو گئے. چلو اب 11 کر لو. میں جو کہہ رہا تھا نا 11 ہیں یا 12 ہیں، اگر ان کو 1 شمار کرو تو 11 بنیں گے، ورنہ 12واں کلمہ بنے گا ارجئہ، یہ 12واں کلمہ ہے. ان 12 کلمات میں قاعدے کی خلاف ورزی کیا ہوئی ہے میں آپ کو ترجمہ بھی کرواتا ہوں اور ساتھ قراءتیں بھی نکلواؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ قاعدے کی خلاف ورزی کیا ہوئی. چلو وفی مہانا معه حفص اخو بلا، وفی مہانا معه حفص اخو بلا. فی مہانن میں اس ابن کثیر کے ساتھ حفص نے بھی بھائی چارہ اختیار کیا ہے، تو حفص کے لیے قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ عدم صلہ، لیکن انہوں نے خلاف قاعدہ صلہ کیا. اس صورت میں تمام قاریوں کے لیے عدم صلہ ہوتا ہے ماسو ابن کثیر کے، تو یہاں حفص ابن کثیر کے ساتھ مل گئے تو قاعدے کے خلاف ورزی امام حفص نے کی. یہ پہلا مستثنیٰ ہوا. چلو اچھا، یہ جو تھی نا شکل حفص والی، یہ ہائے ضمیر ما بعد متحرک ما قبل ساکن سے مستثنیٰ تھا. اب آئندہ جو 7 کلمات آ رہے ہیں نا، ان کا تعلق ہے ہائے ضمیر ما بعد متحرک ما قبل متحرک. اس میں قاعدہ کیا ہے؟ تمام صلہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یودی نولی نسلی نوتی اور یتقی اور یاتی، یہ 7 کلمات میں کئی قاری جو ہیں وہ عدم صلہ کریں گے اور کئی قاری سکون کریں گے. تو جو قاری عدم صلہ یا سکون کریں گے اس کا مطلب وہ خلاف قاعدہ چل رہے ہیں، اور جو صلہ کریں گے وہ قاعدے کے مطابق ہیں. لیکن امام شاطبی صرف اتمام فائدہ کے لیے ان کا نام بھی ذکر کر دیں گے، ویسے ان کا نام بیان نہ بھی کرتے تب بھی وہ قاعدے سے نکل آنا تھا. تو سکون پڑھنے والے اور عدم صلہ کرنے والے خلاف قاعدہ ہیں. چلو وسکن یؤدی نولی نسلی نوتی منہا، یہ نوتی منہا کا معنی کیا ہے؟ نہیں نوتی ہی منہا تو قرآن کا کلمہ ہے. نوتی ہی منہا کلمہ قرآن میں نوتی کے ساتھ ہی ہے. ان چاروں کلمات میں حمزہ، شعبہ اور بصری کا کرتے ہیں سکون، ان کے لیے سکون دیجئے. اچھا سکون دیجئے، تو باقی قاریوں کے لیے کیا ہوگا؟ حرکت. اور مراد کیا ہے حرکت سے؟ کیوں؟ قاعدے کے مطابق صلہ بنتا ہے، کیونکہ قاعدے کے مطابق ان کے لیے صلہ بنتا ہے. تو یہاں 2 قراتیں ہو گئیں، حمزہ، شعبہ اور بصری کے لیے سکون اور باقی قاریوں کے لیے قاعدے کے مطابق صلہ. یہ یاد رکھنا ہے. یہاں سکون کی صلہ کیوں نکالی ہم نے؟ قاعدہ اس کے مطابق ہے. چلو 4 کلمے ہو گئے. اب ان 4 کلموں میں 2 قراتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے آگے چلو. وعنہم وعن حفص فالقی، انہی قاریوں سے عنہم یہ ہیں شعبہ، حمزہ اور بصری، اور ایک قاری مزید ڈال لو حفص.
ان سے وسکن محذوف ہے، سکن فالقی، فالقی میں ان کے لیے ساکن کر دو. تو فالقی میں سکون دینے والے کون کون ہیں؟ حمزہ، شعبہ کے ساتھ حفص ڈال گیا تو عاصم ہو گیا، حمزہ، عاصم اور بصری یہ سکون دیتے ہیں، اور باقی قاریوں کے لیے سکون کی ضد صلہ، وہ قاعدے کے مطابق نکلا. تو یہ بھی 2 قراتیں ہو گئیں فالقی میں. فالقی کا اور باقی 4 کلمات کا ایک فرق ہوا. 4 کلمات میں حفص نہیں ہے، صرف شعبہ ہے، جبکہ فالقی میں حفص کے ساتھ شعبہ کے ساتھ ساتھ حفص بھی ہے. کتنے کلمے ہو گئے؟ 5. پہلا کلمہ چھوڑ دو چونکہ وہ قاعدہ اور قاعدہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں ہائے ضمیر، ما قبل متحرک، ما بعد متحرک، اس کے مستثنیات. تو 5 کلمات ہو گئے. اب چھٹا کلمہ وَيَتَّقِي، یہاں بھی واو سے پہلے سکن محذوف ہے، واو عاطف ہے، اور یتقی کے آگے بھی ساکن کرو بصری، شعبہ، خلات کے لیے، اور خلات کے لیے خلف ہے. تو کیا ہوا؟ ان 3 قاریوں کے لیے سکون، اور ضد کیا نکلی؟ صلہ. باقی ساری قاریوں کے لیے صلہ. تو کتنی قراتیں ہو گئیں یتقی میں؟ 2. البتہ خلات کے لیے 2 وجہ ہیں، خلف ہے نا. ایک وجہ کیا ہوگی؟ سکون، اور دوسری کیا ہو گئی؟ ایک ہوگی سکون اور دوسری کیا ہو گئی؟ صلہ. وہی خلف اسی کا بنے گا نا. چلیں، یتقی میں ایک تیسری قرات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حفص قاف کو سکون دے کر اور ہاں میں عدم صلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. وقل بسکون القاف والقصر حفصهم، تو وہ یتق ہی پڑھیں گے، اور باقی قاری کیا پڑھتے ہیں؟ وہ یتقی ہی. اب مجھے آپ بتائیے حفص قاعدے کے مطابق ہے کہ قاعدے کے خلاف ہے؟ نہیں، حفص قاعدے کے مطابق ہے. ہائے ضمیر، ما بعد متحرک، ما قبل ساکن ہو تو ما سوا ابن کثیر کوئی صلہ نہیں کرتا، تو حفص قاعدے کے مطابق ہیں. البتہ باقی قاریوں ان کا تذکرہ صرف کر دیا ہے کہ ٹوٹل قراتیں شمار کرنے کے لیے، ورنہ یہ قاعدے کے مطابق ہیں. فرشی مسئلہ تھا کہ حفص قاف میں سکون دیتے ہیں، جب سکون دیتے ہیں تو قاعدے کے مطابق عدم صلہ ہی بنتا ہے، تو ذکر کر دیا صرف. تو 3 قراتیں ہو گئیں یتقی میں. یتقی حفص کی ہو گئی، اور بصری، شعبہ اور خلات خلف کے ساتھ ان کے لیے سکون ہو گیا، اور باقی قاریوں کے لیے صلہ ہو گیا. چلیں کتنے کلمے ہو گئے؟ 6. 7واں کلمہ وَيَأْتِي لَدَا طٰہَ بِالْإِسْكَانِ يُجْتَلَى، اور یاتی جو طٰہَ میں آتا ہے اس میں اسکان کے ساتھ پڑھا ہے سوسی نے، اس کی ضد کیا نکلی؟ تو قاعدے کے خلاف ورزی کس نے کی ہے؟ صرف سوسی اکیلے نے، باقی سارے قاعدے کے مطابق ہیں. یہ 7 کلمے ہو گئے نا. اب ان 7 کلموں میں ہر ایک میں کتنی قراتیں ہیں؟ 2. ما سوا یتقی کے اس میں کتنی تھیں؟ اب ہر کلمے میں جہاں 2 تھیں وہاں ایک مزید قرات آ رہی ہے، اور جہاں 3 تھیں وہاں ایک مزید قرات آ کے 4 ہو جائیں گی. فرماتے ہیں وفی الکلی، تمام کلمات میں کل کے اوپر الف لام داخل کیا ہے. عبارت وفی کلن بھی ہو سکتی تھی، تو وفی کلن اور وفی الکلی کا فرق کیا ہے؟ خاص ہو گیا. الکلی بول کر فی مہانن کو نکالا ہے، الکلی بول کر فی مہانن کو نکالا، یعنی مخصوص کلمات وہ 7 کلمات ہیں جو ایک قسم سے متعلق ہیں، اور فی مہانن دوسری قسم سے متعلق ہے. اس لیے الکلی بول کر سارے شامل کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ الکلی بولا، اور الف لام اس میں عہد خارجی کا ہے. الف لام عہد خارجی کی شرف پر آ جائے تو وہ اس کو متعین کرتا ہے، وہ اس کو متعین کرتا ہے. جیسے فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، رسولا شاہدا علیکم. اور آگے ہے فعصا فرعون الرسول، تو الرسول کا الف لام کون سا ہے؟ عہد خارجی کا. اور اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جن کا پہلے ذکر آیا تھا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم. اب اسی رسول کی بات ہو رہی ہے، اور وہ رسول کون ہے؟ موسیٰ. تو الف لام خاص کرتا ہے آ کے، تو یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اس نے آ کے خاص کر دیا 7 کلمات کو، اور 8واں کلمہ نکال دیا وہ فی مہانن. ورنہ پیچھے کلی میں تو 8 کلمے آئے تھے، تو 8 میں ہم 7 کیوں مراد لینے؟ الف لام کی وجہ سے. وہ فی کلن میں 8 آ جانے تھے. چلو، تو کہتے ہیں ان 7 کے 7 کلمات میں عدم صلہ کرنے والے قالون اور ہشام ہے. ہشام کا خلف ہے. قالون جو ہے پہلے کن میں تھا؟ باقیوں میں، اور باقیوں میں ان کے لیے صلہ تھا، تو قالون کو باقیوں میں سے نکال لو، اس کے لیے عدم صلہ ہے. گویا یؤدی، نولی، نسلی، نوتی میں جو 2 قراتیں تھیں، اب اس میں تیسری قرات قالون کی بھی ہو گئی اور ہشام کی بھی ہو گئی. ہشام کے لیے خلف ہے، ہشام کے لیے خلف ہے. تو بتاؤ کہ ہشام کے لیے خلف کا مطلب کیا ہے؟ ایک وجہ تو ہوگی عدم صلہ، اور عدم صلہ کی ضد صلہ کیسے؟ قاعدے کے مطابق، قاعدے کے مطابق صلہ اور عدم صلہ، یہ جو لفظ میں بیان کی. تو
ساتوں کے ساتوں کلمات میں ہشام کے لیے بالخلف عدم صلہ ہے اور قلون کے لیے بلا خلف عدم صلہ ہے. گویا یودی، نولی، نسلی، نوتی، فالقی اور یاتی، ان میں تو 2 سے 3 قراتیں ہو گئیں، اور یتقی میں جو کہ پہلے ہی امام حفص کی قرات ڈال کر 3 ہوئی تھیں، اس لیے اس کلمے میں قالون اور ہشام کی قرات ڈال کر 4 قراتیں ہو گئیں. کتنے کلمات ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے ٹوٹل. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں وفی طٰہٰ بوجہین بجلا. قالون کا عام قاعدہ کیا تھا کہ وہ عدم صلہ کرتا تھا. قالون کا عام قاعدہ کیا تھا؟ وہ عدم صلہ کرتا تھا. کہتے ہیں لیکن طٰہٰ والا جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یاتی تھا. اس میں قالون کے لیے جو ہے وہ 2 وجہ ہیں. اس میں قالون کے لیے اس کی ضد کیا نکلی؟ باقیوں کی بات پہلے ہی ہو گئی تھی. اس کی ضد یہ نکلی کہ ہشام کے لیے 2 وجہ نہیں ہے. یہ ذرا لکھ لو یہاں، یہ بڑا عام نقطے کی بات ہے. اس میں قالون کے لیے 2 وجہ ہیں، یعنی ہشام کے لیے ساتوں کے ساتوں کلمات میں کہا تھا نا 2 وجہ ہیں. ما سوائے طٰہٰ کے، ما سوائے، یہ ترجمہ مجھے جو ہے نا یقین ہے کہ آپ کو ترجمہ میں تھوڑی سی غلطی، ترجمہ ایسے نہیں کروایا گیا ہوگا. ترجمہ اس کا جو ہے وہ ذرا اچھا، یہ امانیہ وغیرہ میں ترجمہ اس کا صحیح نہیں لکھا ہوا. صحیح ترجمہ یہ ہے جو میں کر رہا ہوں. یعنی اگر وہ ترجمہ کریں جو امانیہ وغیرہ میں لکھا ہے تو اس کے مطابق ہشام کے تو ساتوں کے ساتوں کلمات میں 2 وجہ ہیں، اور قالون کے لیے 6 میں 1 وجہ اور 7ویں میں 2 وجہ ہیں. حالانکہ بات یوں نہیں ہے. ہشام کے لیے 6 کلمات میں 2 وجہ ہیں، 7ویں کلمے میں 1 وجہ ہے، اور قالون کے لیے 6 کلمات میں 1 وجہ اور 7ویں میں 2 ہیں. ذرا ذہن میں رکھنا، ترجمہ یوں بنانا ہے. اور اس ترجمے کی طرف عنایت رحمانی میں قاری فتح محمد صاحب جو ہے نا، اس کے حاشیے پہ قاری طاہر رحیمی صاحب نے وضاحت کی کہ ترجمہ اس کا صحیح کیسے ہے. عنایت رحمانی شاطبی کی سب سے عظیم شرح ہے 3 جلدوں میں اردو زبان میں. اس کے حاشیے میں یہ ترجمہ ذرا دیکھنا. انہوں نے کہا کہ یہ وفی طٰہٰ بوجہین بجلا کے عام شارحین شاطبیہ نے اس کا ترجمے میں ضد میں ہشام کے لیے 2 وجہ نہیں، 2 وجہ رہنے دی ہیں، جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ سب میں قالون کے لیے عدم صلہ اور ہشام کے لیے خلف ہے، سوائے طٰہٰ کے. سوائے طٰہٰ کے اس میں قالون کے لیے 2 ہیں اور ہشام کے لیے 1 ہی ہے عدم صلہ. یہ ترجمہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے دونوں وجہ نکالیں گے نا تو تحریرات میں باقاعدہ ائمہ محققین نے وضاحت کی ہے کہ ہشام سے یاتی میں 1 ہی وجہ ہے. اس صورت میں شاطبی کے شعر کو پھر ہمیں اس میں صاحب ماننا پڑے گا. تو صحیح بات ہے آپ ترجمہ ہی ایسا کریں کہ شاطبی میں صاحب نہ ماننا پڑے. تو بات کیا ہے کہ یاتی میں 1 ہی وجہ ہے، 2 وجہ نہیں ہے ہشام کے لیے. اور اس کی وضاحت اتحاف البریہ تحریرات کی شاطبی پر بڑی زبردست کتاب ہے. علامہ علی حسن خلف الحسینی اس کے مؤلف، انہوں نے بھی وضاحت کی اس کی کہ یاتی میں ہشام کی 1 ہی وجہ ہے. اس طرح کنز المعانی علامہ سلمان جمزوری کی تحریرات شاطبیہ پر بڑی عمدہ کتاب ہے. یہ آپ پڑھیں گے 5ویں کلاس میں کتابیں، تو انہوں نے بھی وضاحت کی ہے. لیکن اگر ترجمہ ہی صحیح کر لو پھر اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو میں پھر ذکر کر رہا ہوں کہ الکلی سے مراد 6 کلمات ہیں. الکلی سے مراد 6 کلمات ہے. 7واں کلمہ کیوں نکالا؟ کیونکہ وفی طٰہٰ بوجہین بجلا میں شاطبی نے خود اس کو الگ کر دیا ہے. تو گویا الکلی میں 7واں نکال کر باقی 6 میں قالون کی 1 وجہ اور ہشام کی 2 وجہ، جبکہ 7ویں میں قالون کے لیے 2 وجہ اور ہشام کے لیے پھر قاعدے کے مطابق ان کا قاعدہ کیا ہے؟ وفی الکلی قصر الہائی، ان کے لیے عدم صلہ. اچھا اب ہمارے 8 کلمات مستثنیٰ ہو گئے ہیں. اب 9واں کلمہ وَإِسْ یرزا، ابھی آپ اسی کے بارے میں کر رہے تھے. وَإِسْ یرزا یمنُ لبس طیبٍ بخلفہما. اچھا یہاں 3 قراتیں آ رہی تھی نا، اب اس میں بھی 3 قراتیں ہیں. ساکن کیا ہے یرزا میں سوسی نے، ہشام نے اور دوری نے. ہشام اور دوری دونوں کا خلف ہے بخلفہما. اور عدم صلہ کس نے کیا ہے؟ حمزہ نے، عاصم نے، ہشام نے اور نافع نے. لہ الرحب، اگلے شعر میں چلے جائیں نا، لہ الرحب تک بات ختم ہوئی. یہ 4 قاری عدم صلہ کرتے ہیں، اور باقی قاری جو رہے گا وہ کیا کریں گے؟ وہ قاعدے کے مطابق صلہ کریں گے. وہ قاعدے کے مطابق اب 3 قراتیں ہوگی. سکون پڑھنے والے کون ہیں؟ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں. سکون پڑھنے والے کون ہیں؟ سوسی، ہشام اور دوری. عدم صلہ پڑھنے والے کون ہیں؟ عاصم، حمزہ، ہشام، نافع. اور باقی سارے قاری کیا کرتے ہیں؟ صلہ. اچھا اب ذرا تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیں. بخلفہما کہا تھا ہشام اور دوری کے لیے. تو ہشام اور دوری میں پہلے دوری کو ذرا دیکھیں، ہشام کو دیکھیں. ہشام کا ایک نام آیا ہوا اسکان میں اور ایک نام اس کا عدم صلہ میں بھی آیا ہوا ہے. آیا ہوا القصرہ میں بھی ہشام کا نام. اس کا مطلب ہے ہشام کے لیے 1 وجہ اسکان ہوگی اور اس کی دوسری وجہ جو صلہ تھی وہ عدم صلہ بن گئی، کیونکہ آگے وضاحت آ گئی کہ اس کے لیے دوسری وجہ صلہ نہیں عدم صلہ ہے. تو ہشام کی 2 وجہ کیا ہو گئیں؟
سکون اور عدم صلہ، جبکہ دوری کا مسئلہ فرق ہے. دوری کا نام جو ہے وہ سکون میں شامل ہے اور عدم صلہ میں نہیں ہے. گویا ان کے لیے دوسری وجہ قاعدے کے مطابق صلہ ہو گئی. تو دوری کی دو وجہ سکون اور صلہ، جبکہ شام کی دو وجہ سکون اور عدم صلہ. تو ان دونوں کے خلف میں یہ فرق ہو گیا. چلیں ہمارے کتنے کلمے ہو گئے؟ 9. اب 10واں 11واں کلمہ خیرا یرا بہا وشرا یرا. خیرا یرا یہ زلزال میں آیا نا، تو بہا کا معنی ہے وہ خیرا یرا جو بہا جو زلزال میں آتا ہے اس میں، اور شرا یرا بہا یہ یہاں محذوف ہے جو زلزال میں آتا ہے. ان دونوں حرفی ہی دونوں کلموں میں آپ ساکن کر دیں ہشام کے لیے. ہشام ساکن پڑے گا اور باقی تمام قاری قاعدے کے مطابق کیا کریں گے؟ صلہ. تو اس میں 2 ہی کراتے ہیں، خیر یرا اور شر یرا میں. اب یہ آپ کے لیے 11 کلمات ہو گیا. اب آخری کلمہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پڑھانے لگا ہوں. ارجئہ کا مسئلہ ہے. اس میں نا بھائی 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ارجئہ میں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، یعنی 3 قسم کے اختلافات آپ جوڑیں گے نا تو قراتیں بنتی چلی جائیں گی. اس کو مٹا دو، وہ 3 باتیں جوڑیں گے تو قرات لکھتے جائیں گے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، ادھر دیکھیں میری طرف، کہ ارجئہ میں حمزہ پڑھنے والے ہیں درمیان میں، وہ ہیں نفر، مکی، بصری، شامی. یہ پڑھتے ہیں ارجئہ، اور باقی قاری کیا پڑھیں گے؟ حمزہ نہیں پڑھیں گے. یعنی ارجہی یا ارجہی یا ارجہ جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے. ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں. دوسرا مسئلہ ہا میں ہے. ہا میں ضمہ کون پڑھتے ہیں؟ وفی الہاء ضم ہشام، مکی، بصری. اس کی ضد کیا نکلی؟ ابھی نہیں، باقی کی. اچھا یہ ضمہ پڑھتے ہیں اور عاصم اور حمزہ سکون پڑھتے ہیں. وہ اگلے شعر میں دیکھو، وہ اسکن نصیرن فازا. دوسری بات یہ ہو گئی، یعنی عاصم اور حمزہ نے سکون پڑھا، ہشام، مکی، بصری نے ضمہ پڑھا. اچھا وقصر لغیرہم، باقی ساروں نے کسرہ پڑھا. باقی ساروں نے کسرہ پڑھا. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 ہو گئی. ضمہ کس نے پڑھا، کسرہ کس نے پڑھا، آپ کے سامنے آ گیا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ضمہ یا کسرہ میں صلہ کرنے والے ہیں ورش، مکی، کسائی اور ہشام. وصلھا جوادن دون ریب لتوصلا. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. پہلی بات ہوگی حمزہ کس نے پڑھا، کس نے نہیں پڑھا. ایک بات یہ یاد رکھنی ہے. دوسری بات ہا میں ضمہ یا کسرہ یا سکون کس نے پڑھا ہے. تیسری بات ہوگی ضمہ یا کسرہ پڑھنے والوں میں صلہ کون کرتا ہے، صلہ کون نہیں کرتا. جن کا نام لکھ دیا یہ صلہ کرتے ہیں، باقی ضد سے نکلا ہے وہ میں صلہ کرتے ہیں. اب ان 3 باتوں کو جوڑتے جاؤ تو ساری قراتیں نکلتی جائیں گی. ارجی کلمہ جو ہے سب سے پہلے اس کو ختم کرو. لکھو نام قانون، لکھو قانون. بیٹا یہ تینوں باتوں میں سے آپ نے بات نکالنی ہے. سب سے پہلے بتاؤ قانون کے لیے ضمہ حمزہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. دوسری بات بتاؤ ہاں میں ضمہ ہے، کسرہ ہے یا سکون ہے قانون کے لیے؟ وقصر لغیرہم میں شامل ہے قانون، تو قانون کا کسرہ ہے. صلہ میں قانون کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو تیسری چیز میں قانون کا نہیں ہے، تو کیا قرات بنی؟ ارجہی. لکھو قانون ارجہی پڑے گا. ارجہی جلدی جلدی کریں ذرا. اچھا دوسرا نام ورش کا ہے. ورش کا نام لکھیں. ورش حمزہ پڑھتے ہیں؟ ورش حمزہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہاں میں ضمہ پڑھتے ہیں، کسرہ پڑھتے ہیں، سکون پڑھتے ہیں؟ کسرہ پڑھتے ہیں. کسرہ پڑھتے ہیں، کسرہ. پھر آگے صلہ میں ان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا بن گئی قرات؟ ارجہی. اچھا اس کے ورش کے ساتھ کسائی کا بھی نام لکھ دیں. ورش کے ساتھ کسائی کا بھی نام لکھ دیں. کسائی کے لیے ذرا دیکھیں، کسائی حمزہ پڑھتے ہیں؟ ہاں میں ضمہ پڑھتے ہیں، کسرہ پڑھتے ہیں یا سکون؟ کسرہ پڑھتے ہیں. صلہ کرتے ہیں تو وہی قرات بنی جو ورش کی ہے. تو ورش اور کسائی دونوں کی ارجہی بنی. چلو اب تیسرا نام لکھو مکی، اور مکی کے ساتھ شام کا نام بھی لکھ دو. ذرا ہم دونوں کو دیکھتے ہیں. مکی کے لیے دیکھیں وہ حمزہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. ہاں میں ضمہ، کسرہ، سکون میں سے کیا پڑھتے ہیں؟ ضمہ پڑھتے ہیں. دعواہو. صلہ کرتے ہیں تو کیا بنی؟ ارجئہو. ارجئہو. اچھا ہشام کو بھی دیکھ لو. ہشام حمزہ پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں، ہشام پڑھتے ہیں. ہاں میں ضمہ پڑھتے ہیں، کسرہ یا سکون؟ ضمہ. لفہ. اور آگے صلہ کرتے ہیں تو یہ وہی قرات بنی ہشام اس کی. اچھا اب نام لکھیں آگے ابن ذکوان کا. ابن ذکوان حمزہ پڑھتے ہیں؟ بتائیے. پڑھتے ہیں. ہاں میں ضمہ، کسرہ، سکون میں سے کیا پڑھتے ہیں؟ کسرہ پڑھتے ہیں. صلہ کرتے ہیں آگے؟ تیسری بات نہیں. تو کیا قرات بنی؟ ارجئہی. 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 حمزہ پہ سکون ڈالو. ارجئہی.
چلو آگے نام لکھو عاصم اور حمزہ کا. بتاؤ یہ حمزہ پڑھتے ہیں؟ دوسری بات ہاں میں کیا کرتے ہیں؟ سکون ضمہ کسرہ ساکن. جب ساکن پڑھتے ہیں صلہ کریں گے ہی نہیں تو کیا بنی؟ ارجح. ہاں جی اس کے بعد رہ کون گیا ہے؟ بصری رہ گیا. ہاں جی ایک رات رہ گئی بصری کی, وہ سب سے اوپر لکھ دو جا کے, سب سے اوپر لکھ دیں, سب سے اوپر بصری لکھ دیں. اچھا بصری دیکھیں حمزہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. ہاں میں ضمہ کسرہ سکون میں سے کیا پڑھتے ہیں؟ ضمہ پڑھتے ہیں. صلہ کرتے ہیں تو کیا بنی قرات؟ ارجعہ. یہ 6 قراتیں آپ دیکھیں نکل آئیں, اور ان کو نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آخری 2 شعروں کے 3 جوڑے بنائیں. 3 چیزیں چیک کرنی ہے ہر قرات نکالنے کے لیے. پہلی چیز وعا نفر ارجعہ بالحمزہ ساکنن سے دیکھنی ہے. دوسری بات وفی الہا ضم اللفظ دعوا و حرملا و اسکن نصیرا فاز وقص لغیریم سے دیکھنی ہے. اور تیسری بات وصیلہ جوادن دون ریب لتوسلا سے دیکھنی ہے. اگر آپ ارجعہ میں یہ تینوں باتیں ہر قاری کے لیے دیکھتے جائیں گے تو ہر قاری کی قراتیں یہ نکلیں گی, اور یہ ٹوٹل 6 قراتیں بنتی ہیں. اور یاد رکھنا کہ قرات اشرا صغرا میں صرف یہ ایک کلمہ ہے جس میں 6 قراتیں ہیں. البتہ ایک دوسرا کلمہ بھی ہے یہ سبا میں ہے جس میں 6 قراتیں ہیں. ایک دوسرا کلمہ ہے فتغرقکم, سورہ بنی اسرائیل میں فتغرقکم, وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم سے پچھلی آیت میں, اس میں قراتیں جو ہیں وہ 6 بنتی ہیں, بلکہ 6 سے زیادہ بھی بن جاتی ہیں, وہاں وہ 8 بن جاتی ہیں قراتیں. سیلہ میں سلا والا ڈال ڈول کے یہ ایک کلمہ ہے جس میں 6 قراتیں سبا میں, اور اس کلمے میں 8 قراتیں بنتی ہیں ثلاثہ کو اگر شامل کر لیں ساتھ تو. لیکن اس میں 6 کی 6 فرض سے آئی ہیں اور اس میں کچھ اصول سے بھی آئی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.